اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حرمت فقنا، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو قناعت کیجئے۔ اذا حرمت فقنا، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو قناعت کیجئے۔ بحث ہماری کتاب الخمس میں چل رہی تھی اور آج ہم یہاں سے عرض کرنا چاہتے ہیں وَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ لِلْيَتَامَى وَهُمْ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ لَا أَبَّ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينُ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ۔ خمس کے تقسیم کرنے کے بارے میں تھا تو عرض کیا تھا کہ خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بنا بر قول مشہور۔ 3 حصے سہم امام ہیں اور 3 حصے جو ہیں وہ سہم سادات ہیں۔ سہم امام کے جو حصے تھے وہ پڑھ لیے تھے، آج ہم یہاں سے وہ باقی جو 3 حصے ہیں جو سہم سادات بنتے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ 3 حصے کن کے ہیں جی؟ یتیم، مسکین اور تیسرا ہے ابناء سبیل، یعنی یتیموں، مسکینوں اور ابناء سبیل ان کے لیے۔ البتہ یہ مد نظر رہے کہ یہ سید ہونے چاہیے، یعنی یتیم، مسکین اور ابناء سبیل یہ ہاشمی ہوں، یعنی باپ کی طرف سے ان کا نسب جو ہے وہ ہاشم تک ہو، یہ ہاشمی ہونے چاہیے۔ ہاشم کا جو بھائی ہے مطلب، ان کی طرف بھی نہ ہو، ان کی طرف بھی نسبت نہ ہو، اور ماں کی طرف سے اگر کوئی ہاشمی ہے تو ان کو بھی نہ خمس نہیں ملتا ہے۔ یہ خمس جو یتیموں، مسکینوں، ابناء سبیل کو ملنا ہے نا، یہ ہاشمی ہونے چاہیے باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، پھر خمس کے یہ حقدار ہیں۔ اگر ہاشم کا جو بھائی ہے مطلب، ان کی طرف ان کی نسبت ہو پھر بھی خمس کے مستحق نہیں ہیں، اور اگر ہاشمی ہیں لیکن ماں کی طرف سے ہاشمی ہیں پھر بھی خمس کے مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہاشمی ہیں لیکن ماں کی طرف سے ہاشمی لگتے ہیں وہ بھی خمس کے مستحق ہیں۔ سید مرتضیٰ کا نظریہ یہ ہے کہ ہاشمی ہوں ولو ماں کی طرف سے ہوں پھر بھی خمس کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی دوبارہ سن لیں، میں نے بھلا کیا عرض کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے جناب کہ خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، 3 حصے کل پڑے تھے اور وہ 3 حصے سہم امام ہوتے ہیں۔ آج باقی 3 حصے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یتیم، مسکین، ابناء سبیل، یہ سید ہوں، ہاشمی ہوں باپ کی طرف سے، ان کا نسب ہاشم تک جا کے پہنچتا ہو، ماں کی طرف سے ہاشمی نہیں ہونے چاہیے۔ ماں والے جو ہاشمی ہیں ان کو خمس نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہاشم کے بھائی تھے مطلب، ان کی طرف اگر نسبت ہے تو ان کو بھی نہیں دیا جاتا۔ مجھے تھوڑا نزلہ زکام کی شکایت ہے، معاف کرنا۔ پھر بھی بالآخر سید مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاشمیوں کو خمس دیا جائے گا اگرچہ وہ ماں کی طرف سے ہی ہاشمی لگتے ہوں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے جان مطلب یہ ہے کہ یہ جو امام کے شریک ہیں یتیم مسکین ابناء سبیل تو ان میں فقر شرط ہے یا فقر شرط نہیں ہے. یتیموں مسکینوں ابناء سبیل جو امام کے یتیم شریک ہیں ان میں فقر شرط ہے یا فقر شرط نہیں ہے. شہید اول نے تو فرمایا ہے کہ فقر ان کا شرط ہے، یعنی یہ فقیر ہونے چاہیے، سید بھی ہیں ساتھ ساتھ فقیر بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مسکین تو ویسے ظاہر ہے، فقیر مسکین، ٹھیک ہے نا، وہ تو واضح ہے کہ وہ فقیر ہوتا ہے. بات رہ گئی یتیموں کی، تو ان میں بھی مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ جو یتیم ہیں ان میں بھی فقر نہ شرط ہے. چونکہ خمس زکوٰۃ کے بدلے میں ہے اور زکوٰۃ فقیروں کو دی جاتی ہے، خمس زکوٰۃ کا عوض ہے، لہٰذا یتیموں میں بھی نہ فقیر ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. لیکن شہید ثانی اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ یتیموں میں بھی فقر ہونا شرط ہے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ یتیم قسیم ہے مسکین کے، تو مسکین میں فقر شرط ہے، یتیم چونکہ اس کا قسیم ہے اس میں جو ہے فقر شرط نہیں ہے. شہید ثانی کا یہ نظریہ ہے. اور جو ابن سبیل ہے اس میں بھی بات واضح ہے کہ جس شہر میں اس کو وہ خمس وغیرہ دیا جا رہا ہے ابن سبیل، وہ وہاں فقیر ہونا چاہیے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں غنی ہو، لیکن جس شہر میں اس کو خمس دیا جا رہا ہے وہاں فقر ہونا شرط ہے، وہاں فقر ہونا شرط ہے. ابن سبیل میں بھی شہید نے فرمایا ہے فقر ہونا شرط ہے. مسکین میں واضح ہے، یتیم میں جو ہے نا مشہور کرنا ہے کہ وہ بھی فقیر ہونے چاہیے. شہید ثانی نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اچھا یہ جو امام کے شریک ہیں، امام کے شریکوں سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، فقیر مسکین ابناء سبیل، یہ لوگ جو ہیں یتیم مسکین ابناء سبیل، ان کی بات ہو رہی ہے. اور ان میں عدالت معتبر نہیں ہے. ایمان معتبر ہے کہ شیعہ ہونے چاہیے، لیکن عدالت معتبر نہیں ہے. ان تینوں میں عدالت معتبر نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ معتبر ہے لیکن عدالت معتبر نہیں ہے. یہ میں نے کلی باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. ابھی آؤ تفصیل مطلب جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. وثلاثۃ اقسام وہی بقیۃ الستۃ للیتامى وهم الاطفال الذین لا اب لهم. ثلاثۃ اقسام، اور 3 قسمیں جو 6 کی باقی ہیں وہ کیا ہیں؟ یتامہ. وہم الاطفال الذین لا اب لهم. یتامہ کون ہیں؟ وہ اطفال ہیں جن کا باپ نہیں ہے. وہم الاطفال الذین لا اب لهم. یتامہ وہ اطفال ہیں جن کا باپ نہیں ہے. والمساکین، اور مساکین. والمراد بہم ہنا ما یشمل الفقراء. والمراد بہم، مساکین سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو فقراء کو بھی شامل ہے. کما فی کل موضع یذکران منفردین، جیسا کہ ہر جگہ جہاں یہ دونوں تنہا ذکر ہوں تو دوسرا مراد ہوتے ہیں. فقراء اگر کہیں آیا ہے تو وہاں سے مراد مساکین بھی لے سکتے ہیں، مساکین آیا ہے تو مراد فقراء بھی ہو سکتے ہیں. جہاں الگ الگ ذکر ہوتے ہیں دوسرا مراد لے سکتے ہیں. والمراد بہم ہنا ما یشمل الفقراء. مراد بہم، مساکین سے مراد یہاں یہ ہے جو فقراء کو بھی شامل ہے. کما فی کل موضع
یذکرون منفردین، جیسا کہ ہر موضع جس میں یذکران منفردین جہاں ان کو جدا جدا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْحَاشِمِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى ہاشم بِالْأَبْ، اور ابنائے سبیل ہیں وجہ مذکور پر جو زکوٰۃ میں ہے، من الحاشمیین کہ وہ کیا ہوں، ہاشمی ہوں، ابنائے سبیل اس وجہ پر جو زکوٰۃ میں ذکر ہوا یہ کیا ہونے چاہیے گا جن، من الحاشمین، ابنائے سبیل جو واجب مذکور کیا ہے یعنی بلد جہاں اس کو زکوٰۃ وغیرہ دینی تھی وہاں وہ فقیر ہونا چاہیے، وہ بات ہے علی الوجہ المذکور فی زکوٰۃ۔ یہ یتامہ مساکین ابنائے سبیل کیا ہوں، من الحاشمین، ہاشمی ہوں، المنتسبین الی ہاشم بالاب، جن کی نسبت ہاشم کی طرف و باپ کی طرف سے، دون الام ماں کی طرف سے نہ ہوں، ودون المنتسبین الی المطلب اخی ہاشم علی اشہر القولین، دون المنتسبین الی المطلب اور ان کی نسبت مطلب جو ہاشم کا بھائی ہے ان کی طرف بھی نہ ہو، علی اشہر القولین، اشہر قولین کی بنا پر۔ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَمَا خَالَفَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ۔ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، اول سے مراد کیا ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہاشمی ہوں، یہ یتیم مسکین ابن سبیل باپ کی طرف سے کیا ہوں، ہاشمی ہوں، اس بات پر یدل علی الاول، اول یعنی باپ کی طرف سے ہاشمی، اس پر دلالت کرتا ہے استعمال اہل اللغہ، یدل علی الاول استعمال اہل اللغہ، استعمال اہل لغت جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اہل لغت ہاشمی کس کو کہتے ہیں، جو باپ کی طرف سے ہاشمی ہو، ٹھیک ہے، اہل لغت باپ والی سائڈ کو دیکھتے ہیں، ایک دلیل یہ ہے۔ ارائی کس کو کہتے ہیں، جس کا باپ ارائی ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ باپ کو دیکھا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں یدل علی الاول، اس پہلی بات پر کہ وہ باپ کی طرف سے ہاشم ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی باپ کی طرف سے جو ہے وہ ہاشمی ہوں، اس بات پر دلالت کرتی ہے استعمال اہل لغت، اہل لغت کا استعمال بھی یہی ہے کہ باپ کو دیکھتے ہیں۔ وما خالفہ یحمل علی المجاز، وما خالفہ اور جو استعمال اہل لغت کے مخالف ہو اس کو مجاز پر حمل کیا جائے گا، وما خالفہ جو اس استعمال کے مخالف ہوگا اس کو مجاز پر حمل کیا جائے گا۔ کیوں جی، لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الاشتراک، لِأَنَّهُ چونکہ یہ مجاز اشتراک سے بہتر ہے۔ وفی روایت عن الکاظم علیہ السلام ما یدل علیہ، روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، ما یدل علیہ جو دلالت کرتی ہے علیہ اسی اول پر، یعنی یہ یتیم مسکین ابنائے سبیل ہاشمی کس کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اسی اول پر دلالت کرتی ہے روایت بھی۔ وعلی الثانی، ثانی سے کیا مراد ہے، وہ جو منسوب ہیں مطلب کی طرف، جو ہاشم کے بھائی ہیں ان کی طرف، اصالت و عدم الاستحقاق، جو ثانی ہے نا، جو منسوب مطلب ہیں ان میں اصل عدم استحقاق ہے، یعنی وہ مستحق نہیں ہیں۔ مضافاً الی ما دل علی عدمہ من الاخبار، علاوہ بر اس کے کہ روایات ہے جو دلالت کرتی ہے علی عدمہ ہی کہ یہ ثانی جو منسوب مطلب ہے یہ جو ہے نا کیا ہے بھائی شاباش، یہ مستحق نہیں ہے۔ مضافاً الی ما دل، علاوہ بر اس کے کہ روایت ہے جو دلالت کرتی ہے علی عدمہ ہی منسوب مطلب کے عدم پر، من الاخبار تفسیر و ما دل، ما دل جو ہیں من کیا ہے، من الاخبار، اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس
عدم ثانی پر کے جو منسوب ہے مطلب کی طرف وہ مستحق کے خمس نہیں ہے. وَإِسْتِضْعَافًا لِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُ مِنْهَا وَقُصُورِهِ عَنِ الدَّلَالَةِ، اور ضعیف ہے جو استدلال کیا گیا ہے بہی اس ثانی پر جو منسوب ہے مطلب کی طرف، قائل نے جو اس ثانی پر استدلال کیا منہا اخبار کے ذریعے سے وہ بھی کیا ہے ضعیف ہے. توجہ کرو، استضعافاً ضعیف ہے، لما استدل بہ القائل منہا قائل نے اخبار سے جو بہی اس ثانی پر استدلال کیا ہے، ثانی سے مراد جو منسوب مطلب میں وہ بھی کیا ہے ضعیف ہے. وقصور یعنی دلالت، اور وہ جو استدلال ہے وہ دلالت کرنے سے کیا ہے قاصر بھی ہے. وقال المرتضی رضی اللہ عنہ یستحق المنتسب الی ہاشم ولو بالام، سید مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ منتسب جو ہاشم کی طرف ہے، یستحق المنتسب الی الہاشم، جس کی نسبت ہاشم کی طرف ہے، ولو بالام اگرچہ ماں کی طرف سے ہی ہو، وہ خمس کا مستحق ہے. استناداً الی قولہ علیہ السلام عن الحسنین علیہ السلام، نسبت دی ہے سید نے نبی کریم کے قول کی طرف حسنین کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا ہذان ابنائی امامان، یہ میرے دو بیٹے امام ہیں، جبکہ یہ بیٹی کے بیٹے تھے. پیغمبر نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، ماں کی طرف سے نسبت ہے. والاصل فی الاطلاق الحقیقہ، ٹھیک ہے نا، اور اصل جو اطلاق اور استعمال میں ہے وہ کیا ہے حقیقت ہے. اصل اطلاق میں حقیقت ہے، اصل یعنی قانون جو استعمال میں ہے وہ حقیقت ہے. وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَهُوَ اور یہ اطلاق ممنوع ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اطلاق حقیقت ہے، اس میں اصل اطلاق میں حقیقت ہے. وَهُوَ مَمْنُوعٌ، ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق ممنوع ہے. بل ہوا اعم منہا ومن المجاز، بلکہ ہوا یہ اطلاق عام ہے، منہا حقیقت اور مجاز سے عام ہے. اطلاق جو ہے نا وہ عام ہے حقیقت اور مجاز سے، خصوصاً مع وجود المعارض، خصوصاً جب معارض بھی ہو. معارض کیا ہے استعمال اہل لغت ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث امام کاظم علیہ السلام بھی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کی نسبت یتیموں مسکینوں ابناء سبیل کی نسبت ہاشمیوں کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے نا، ہاشم کی طرف ہو، ہاشمی ہوں، ہاشم کی طرف ان کی نسبت ہو، باپ کی طرف سے. اہل لغت نے کہا باپ کی طرف سے نسبت ہونی چاہیے، اور حدیث بھی تھی وہ اس سے معارض بھی ہے. وَهُوَ مَمْنُوعٌ، یہ اطلاق ممنوع ہے. بل ہو عام منہا ومن المجاز، بلکہ یہ اطلاق عام ہے حقیقت اور مجاز سے، خصوصاً مع وجود المعارض، خصوصاً معارض بھی ہے. وہ معارض کیا ہے جی استعمال اہل لغت ہے، اور حدیث امام کاظم علیہ السلام بھی ہے جو کہتی ہے کہ یہ ہاشمی ہوں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہ ہوں. ٹھیک ہے، اب اگلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ جو امام کے شریک ہیں ان میں بات ہے کہ فقر شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے. کیا شرائط ہیں امام کے جو شریک ہیں ان میں کیا شرائط ہیں؟ اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ دیں. وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرْكَاءِ الْإِمَامِ، امام کے شرکاء کی فقر ہونا شرط ہے. امام کے شرکاء سے مراد نا یہی یتیم مسکین ابناء سبیل ہے. وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرْكَاءِ الْإِمَامِ، امام کے شرکاء کا فقر ہونا شرط ہے. اما المساکین فظاہر، اما جو مساکین ہیں فظاہر تو وہ ظاہر ہے. وَأَمَّا الْيَتَامَى فَالْمَشْهُورُ اعْتِبَارُ فَقْرِهِمْ،
اما جو یتیم ہیں فل مشہور و اعتبار و فقرہم یتامہ کا فقر جو ہے وہ کیا ہے جی؟ معتبر ہے. لأن الخمس عوض الزکوٰۃ، چونکہ خمس عوض زکوٰۃ ہے. ومصرفها الفقراء فی غیر من نص، مصرفها اور زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ فقراء ہے، اور یہ خمس عوض زکوٰۃ ہے. مصرفها الفقراء، زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہے. فی غیر من نص، علاوہ اس کے کہ جن میں نص ہے. علی عدم اعتبار فقر ہی، جن میں فقر ہونا معتبر نہیں ہے، اس پر نص ہے. وہ کیا ہے؟ مؤلفۃ القلوب عاملین، ان کا فقر ہونا شرط نہیں تھا. فقد العوض، اسی طرح جو ہے نا عوض میں بھی اسی طرح ہے، عوض میں بھی اسی طرح، یعنی ان میں بھی پھر فقر شرط ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، دوسری دلیل یہ ہے کہ امام جو ہے نا خمس کو تقسیم کرتا ہے بینہم، یتامہ کے درمیان اور مساکین کے درمیان، ابناء سبیل کے درمیان، علی قدر حاجتہم، ان کی حاجت کے مطابق تقسیم کرتا ہے. والفاضل لہو والمؤوذ علیہ، جو اضافی ہوگا وہ بھی لہو امام کا مال ہے. والمؤوذ علیہ، اور وہ جو ناقص ہوگا وہ بھی علیہ امام کے اوپر ہے. امام پھر جو ناقص ہے اس کا جبران کرے گا، امام دے گا. فَإِذَا انتفت الحاجت انتفى النصیب، جب حاجت منتفی ہو جائے گی تو نصیب جو ہے وہ بھی منتفی ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات. اب یہاں سے شہید ثانی نا اشکال کر رہے ہیں اگر جان، شہید ثانی اشکال فرماتے ہیں. وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ، اس میں اشکال واضح ہے. وَمِن ثَمَّ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ، ایک جماعت گئی ہے إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ، عدم اعتبارِهِ، فقر معتبر نہیں ہے فیہم، یتامہ میں. وَمِن ثَمَّ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ، اور اسی سے ہے ایک جماعت گئی ہے إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ، فقر معتبر نہیں ہے فی، یتامہ میں فقر معتبر نہیں ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْيَتِيمَ قَسِيمٌ لِلْمِسْكِينِ فِي الْعَيَّةِ، یتیم جو ہے وہ قسیم ہے مسکین کا، یتیم قسیم ہے مسکین کا آیہ میں. وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُغَایِرَةَ، اور وہ جو ہے قسیم ہونا مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ مسکین اور ہے یتیم اور ہے. وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُهُ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُبَايِنَةَ، وَلَوْ سُلِّمَ، اگر قبول کر لیا جائے عدمہ، عدم مغایرت کو اگر قبول کر لیں، نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُبَايِنَةَ، نظر کرتے ہوئے کہ یہ آیہ جو ہے نا یہ مباینت اور جدا ہونے کا تقاضا نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِنْدَ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ يَبْقَى الْعُمُومُ، عدم مخصص کی صورت میں عموم باقی ہے. کیا مطلب عموم باقی ہے؟ ٹھیک ہے نا، چاہے فقیر ہوں یا غیر فقیر، عموم باقی ہے. فقیر ہوں یا فقیر نہ ہوں، یہ یتیم مستحق ہیں، فقیر ہوں یا فقیر نہ ہوں. وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، مصنف نے کتاب دروس میں کیا کیا اگر جان؟ توقف کیا ہے، نہ حکم لگایا ہے کہ فقر شرط ہے، نہ حکم لگایا ہے عدم شرط کا کہ فقر شرط نہیں ہے، نہ فقر کی شرط لگائی ہے نہ عدم کی شرط لگائی ہے، توقف کیا ہے. وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، مصنف نے کتاب دروس میں توقف کیا ہے. وَيَكْفِي فِي ابن السَّبِيلِ الفقر فی بلد التسلیم وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فی بلدہ، ابن سبیل میں فقر کافی ہے. یکفی فی ابن سبیل الفقر فی بلد التسلیم، ابن سبیل میں فقر کافی ہے بلد تسلیم، جس شہر میں اس کو دے رہے ہیں خمس، فقیر ہو. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، اگرچہ وہ غنی ہو فی بلدہی
ابن سبیل اپنے شہر میں اگرچہ وہ غنی ہو، ٹھیک ہے، البتہ یہ شرط ہے، بے شرط یتعذر وصولہ الی المال، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ابن سبیل کا اپنے مال تک پہنچنا مشکل ہو، علی الوجہ الذی قررناہ فی الزکوٰۃ، اس وجہ پر جیسا کہ ہم نے اس کو کتاب الزکوٰۃ میں تقریر کیا ہے۔ وظاہرہم ہونا عدم الخلاف فیہ، ظاہر کلام فقہا یہ ہے ہونا اس خمس میں عدم الخلاف فیہ کہ خلاف اور اختلاف نہیں ہے، فیہ کس بات کا، فی اشتراط الفقر فیہ کہ فقر کے شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وظاہرہم ہونا عدم الخلاف فیہ، ظاہر کلام فقہا یہ ہے ہونا یہاں اس ابن سبیل میں عدم الخلاف فیہ کہ یعنی فقر ہونا شرط، فقر کے شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب کہتے ہیں فقر شرط ہے۔ دوبارہ سنیں نا، وظاہرہم ہونا عدم الخلاف فیہ، ظاہر کلام فقہا یہ ہے کہ یہاں اختلاف نہیں ہے فقر کے شرط ہونے میں۔ وَإِلَّا كَانَ دَلِيلُ الْيَتِيمِ آتِيًا فِيهِ، ورنہ دلیل یتیم جو ہے یہاں بھی آئے گی کہ ہم کہیں کہ فقر شرط نہیں ہے۔ دلیل یتیم آتین فیہ، دلیل یتیم جو دی تھی کہ وہ مسکین کے جو ہے نا قسیم ہے، وہ والی دلیل یتیم یہاں بھی آئے گی کہ فقر شرط نہیں ہے۔ ولا تعتبر العدالت، عدالت معتبر نہیں ہے، کیوں؟ لاطلاق الادلہ، ادلہ مطلق ہیں۔ ویعتبر الایمان، ایمان معتبر ہے، لاعتبارہ فی المعوض، ایمان معتبر ہے معوض جو زکوٰۃ ہے اس میں، بغیر خلاف، بغیر اختلاف کے، مع وجود ہی، جب وہ مومن موجود ہو تو ایمان معتبر ہے۔ کیوں جی؟ لأنہ صلۃ و موادۃ، چونکہ یہ خمس صلۃ، صلہ ارتباط ہے، و موادۃ و موادۃ اور دوستی ہے، والمخالف بعید عنہما، اور مخالف جو ہے وہ بعید ہے، عنہما اس صلہ سے بھی اور موادہ اور دوستی سے بھی وہ کیا ہے جی؟ بعید ہے، دور ہے۔ مخالف بعید عنہما، مخالف دور ہے، عنہما صلہ اور موادہ سے۔ وفیہما نظر، ہر دو دلیلوں میں اشکال ہے۔ ولا ریب ان اعتبارہ اولا، کوئی شک نہیں ہے اعتبارہ کہ ایمان کا معتبر ہونا جو ہے یہ اولا ہے۔ کیا بات عرض کی اگر جان آخر میں؟ عدالت جو ہے ان میں معتبر نہیں ہے، امام کے جو شرکا ہے ان میں عدالت معتبر نہیں ہے، ایمان معتبر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، ولا تعتبر العدالت، عدالت معتبر نہیں ہے، لاطلاق الادلہ، ادلہ مطلق ہیں، ویعتبر الایمان، ایمان معتبر ہے، لاعتبارہ فی المعوض، اعتبارہ چونکہ ایمان معتبر ہے معوض میں جو زکوٰۃ ہے، بغیر خلاف، بغیر اختلاف کے، مع وجود ہی جب وہ مومن موجود ہو تو، لأنہ صلۃ، اس لیے کہ یہ لأنہ یہ خمس صلہ ہے، ارتباط ہے، وموادۃ اور دوستی ہے، والمخالف بعید عنہما، مخالف بعید ہے، عنہما دونوں سے، صلہ سے بھی مخالف دور ہے اور دوستی سے بھی دور ہے۔ وفیہما نظر، ہر دو دلیلوں میں کیا جناب؟ اشکال ہے۔ ولا ریبا ان اعتبارہ اولا، ولا ریبا اور کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کا اعتبار جو ہے وہ اولا ہے، یعنی ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا اعتبار اولا ہے۔ موفق مید رہے عزیزوں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔